ہمارا پچھلا لیکچر نماز کا طریقہ تھا اور اس میں نماز کا آغاز تھا تکبیر تحریمہ ہم نے سیکھی، اور اب اسی طرح جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے اور انگلیاں اپنے نہ بہت پھیلانی ہے نہ ٹائٹ کرنی ہے، بس نارمل ہاتھوں سے۔ کانوں کی لو کو چھونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی سنت سے ثابت ہے۔ آگے ہم آتے ہیں ہاتھ باندھنا، وہ بھی ہم نے کل دیکھا کہ ہم نے ہاتھ میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا ہے اور سینے پہ باندھنا ہے، یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑوں کی طرح پاک و صاف کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے جب لیکچر مکمل ہوں گے تو آپ کو نماز یاد کروائی جائے گی۔ ابھی ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نماز یاد نہیں کر رہے۔ ساتھ ساتھ آپ یاد ضرور کریں، لیکن اس کے بعد ہماری 8 یا 10 کلاسیں ایسی ہوں گی جس میں ہم آپ کو سبق دیں گے بھی اور پھر ہم آپ سے سبق سنیں گے بھی، اور اس طرح آپ کا تلفظ انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا۔ اب کتنی خوبصورت دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اگر اسے پورے سمجھ کے ساتھ اگر آپ کو میرا پہلا لیکچر یاد ہو تو انسان گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اس میں سے آسان سی دو آپ کو مزید بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ساری تعریف اسی کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم نے بھی سن لی، ہم بھی انشاءاللہ زندگی میں اللہ کی توفیق سے دعا ہے کہ ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک اور دعا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، وتبارا نہیں کہنا، تشدید نہیں لگانی، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تینوں دعائیں پڑھیں اور اب ذرا اپنے نفس پہ اس پہ بوجھ ڈالیں اور پڑھیں، کیونکہ جس کام کے لیے ہم بھیجے گی اگر وہی کام نہیں کیا تو باقی سارے کام ہم نے اگر کر بھی لیے تو ان کا کیا فائدہ۔ پھر دنیا کے کام ضرور آپ کامیابی سے کریں، لیکن چلے گنس بکس میں نام لکھوا لیں،
چلے دنیا کا سب سے بڑا آپ ایوارڈ بھی لے لیں، لیکن موت کے ساتھ وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں اور آپ کے پیچھے لواقین کے لیے بھی بیکار ہو جاتی ہیں. آپ کے ایوارڈ کوڑے کی نظر ہو جاتے ہیں اور آپ کا گینس بکس آنے والی نسلوں کو یاد بھی نہیں کہ آپ تھے کون، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی میں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے رہے پچھلے انسان. تو اصل چیز وہ ہے جو آپ کو موت کے وقت آپ کے ساتھ جائے، آپ کا کل سرمایہ قبر میں آپ کے ساتھ جائے اور حشر کے میدان میں آپ کے کام آئے. تو اس میں سب سے پہلے جو ترازو میں رکھی جائے گی اور جو قبر میں بھی جو آپ کے کام آئے گی وہ نماز ہی ہے. تو اپنی نمازوں کو درست سنت نبوی کے مطابق سیکھیں اور پڑھیں، اس کے بعد باقی جو ٹائم بچتا ہے دنیا کے کام کریں. ہم دنیا کے کاموں میں سے بڑی مشکل سے نماز کا ٹائم نکالتے ہیں، اسی لیے ہم کوئی بھی ایک چھوٹی سی دعا رف رف تیز تیز پڑھ کے اور جلدی جلدی رکوع سجدے کر کے اور فرض ادا کر دیتے ہیں اور کہتے چلے جی حاضری تو لگ گئی. ایسا نہیں ہے. آپ نماز کے ٹائموں کو نوٹ رکھیں، اس کو خشوع خضوع سے طہارت کے ساتھ، جتنے میں پیچھے لیکچرز میں باتیں بتاتی رہتی ہوں اس کے مطابق پڑھیں. اور اس کے بعد بہت ٹائم ہوتا ہے دنیاوی کاموں کے لیے، بہت زیادہ. فجر اور ظہر کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں آپ کے پاس، پھر ظہر اور عصر کے درمیان کتنے گھنٹے ہیں. تو بہت ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے دنیا ہی کا تو کام کرنا ہے. تو جو آپ کے ساتھ ضروری کام ہے وہ کریں، غیر ضروری کاموں کو کم کریں اور اپنی نمازوں کو آپ درست پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ یقیناً پڑھیں. ان دعاؤں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے اور جو ہمیں بتایا گیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اس کا ضرور کوشش کیجیے گا، نماز نبوی میں بھی آپ کو مل جائے گی. اور انشاءاللہ جب ہم آپ کو نماز یاد کروائیں گے تو ساتھ ہم ان کی پکچرز بھی بھیجیں گے تاکہ آپ اس کو صحیح تلفظ سے پڑھ سکیں. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر سے اور اس کے پھونکوں یعنی جادو سے. اور پھر اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ میں بھی تلفظ درست رکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. جیسے کہ ہم اپنے دوسرے گروپ میں قرآن ٹھیک کروا رہے ہیں تو بہت سی غلطیاں ہماری سورۃ فاتحہ میں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیا ہے، آپ کا رب کے ساتھ یہ کیا تعلق ہے. میرے پچھلے لیکچر دوبارہ ضرور سنیے جس پہ سورۃ فاتحہ میں بہت تفصیل سے میں نے بات کی. اب اس موضوع کا ہم دوبارہ نہیں چھیڑیں گے، ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. سورۃ فاتحہ ہر نماز سری ہو یا جری، سری کہتے ہیں جس میں آواز چھپی ہوتی ہے اور جری کہتے ہیں اونچی آواز میں نماز پڑھنا. فرائض ہو یا نوافل ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. رکوع میں شامل ہونے والے نمازی کو اپنی رکعت دوبارہ ادا کرنی چاہیے کیونکہ ثواب تو اسے نماز کا مل گیا، جماعت کا مل گیا، لیکن اگر سورۃ فاتحہ چھوٹ گئی، آپ آئیں اور امام صاحب رکوع میں تھے تو آپ کو یہ رکعت پوری کرنی ہے کیونکہ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی. امام، مقتدی اور منفرد سب کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی اور پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو، اس سے مسلم نے روایت کیا۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، الفاظ کچھ غلط میں کہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی اور پھر فرمایا نماز نامکمل رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت دل میں پڑھ لیا کرو، اسے مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم میں سے ایک امامت کروائے، اور جب امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھے تو تم خاموش ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا، یعنی آپ صرف سورۃ فاتحہ دل میں پڑھیں گے اور آمین کہہ دیں گے، باقی جب امام قرات کرے گا اس وقت آپ قرات نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اکیلے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو اس وقت آپ اپنی قرات بھی اس کے بعد جو بھی سورت ملانا چاہے آپ ملائیں گے اور آپ اپنی قرات ضرور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا اعلان کروں کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سے زیادہ جتنا کوئی پڑھے چاہے پڑھے، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس کے بعد نماز، اس کے بغیر سوری نماز نہیں ہوتی۔ امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو امام سمیت تمام مقتدیوں کو بیک وقت آمین کہنی چاہیے۔ بلند آواز سے آمین کہنا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ سری قرات میں آہستہ اور جری قرات میں بلند آواز سے آمین کہنا مستون ہے۔ اور ہم خواتین جو 5 وقت مسجد نہیں جا سکتی، ساتھ ساتھ یہ کیوں احکامات بتا رہی ہوں کہ جمعے میں کوشش کیا کریں کہ جمعہ جہاں عورتوں کے لیے انتظام کیا گیا جمعہ ضرور پڑھا کریں، اس میں آپ کو پھر ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح جب آپ درس کے بعد یا کسی ایسی محفل میں جماعت کھڑی ہوتی ہے خواتین کی تو وہاں بھی آپ کو یہ سارے احکامات آنے چاہیے، کیونکہ حج پہ میں نے دیکھا کہ ہماری پاکستانی عورتوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ پھر وہاں پہ غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں اور امام صاحب کیا کر رہے ہیں اور ہمیں پیچھے کیا کرنا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی اپنی پوری نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں اور خود ہی سلام اور خود ہی رکوع اور سلام پھیر کے چلی جاتی ہیں، تو اس لیے آپ کو نوٹس میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ بلند آواز سے آمین کہنا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مساجد میں جانے کی تو آپ امام صاحب کے ساتھ بلند آواز میں آمین کہیں۔ سری قرات میں آہستہ اور جری قرات میں بلند آواز سے آمین کہنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولدالین کہتے تو اونچی آواز سے امین کہتے، ابو داؤد نے روایت کیا۔ امام کو سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کی کوئی دوسری سورت یا سورت کا کچھ حصہ تلاوت کرنا چاہیے۔ جیسے آپ الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ 8 رکوع یا 9 رکوع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سارا سورۃ بقرہ آپ کو حفظ کروائے، پورا قرآن آپ کو حفظ کرائے، تو اس میں آپ بیچ میں سے کوئی رکوع بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور چاہے تو آپ آخری پارے کی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو دونوں اجازت ہے۔ اگر آپ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا چاہیں جیسے سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، اس طرح کی بہت سی ایسی پیراگراف ہیں، رکوع ہیں جو دل چاہتا ہے نماز میں دہرانے کا تو وہ ضرور آپ دہرائیں۔ تمام نمازوں میں امام کو دوسری رکعت کی نسبت پہلی رکعت لمبی پڑھانی چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں اور پڑھایا کرتے تھے، پہلی رکعت کو لمبا کرتے اور دوسری کو چھوٹا کرتے، اور کبھی کبھی کوئی آیت بلند آواز سے پڑھتے جو سنائی دیتی، اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی پہلے سورہ
فاتحہ پڑھتے اور اس کے علاوہ 2 صورتیں یعنی ہر رکعت میں ایک ملا کر پڑھتے اور پہلی رکعت دوسری کی نسبت لمبی کرتے۔ صبح کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری مختصر۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے ظہر اور عصر کی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کر پڑھنی چاہیے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے صرف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھتے تھے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھتے تھے۔ منفرد کو سنت اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ساتھ ملانی چاہیے۔ جہری نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات کی ترتیب واجب نہیں ہے، ایک ہی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد 2 سورتیں ملا کر پڑھنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ انصاری مسجد قباء میں انصار کی امامت کراتا تھا۔ وہ تمام جہری نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے سورت اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے دریافت فرمایا، تم لوگوں کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کرتے اور سورت اخلاص کو ہر رکعت میں قرات سے پہلے کیوں پڑھتے ہو؟ انصاری امام نے جواب دیا، میں سورت اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورت اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو آپ بھی ہر نماز میں سورت ملانے سے پہلے سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد کوئی سورت ملا لیں۔ آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں، اس کی بھی بہت فضیلت ملتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ اور کرنا کیا ہے، جو کرنے آئے ہیں اگر وہی نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو کوشش کیا کریں سورت اخلاص کو اپنی ہر نماز میں پڑھیں۔ واجب فرض نہیں ہے، مشکل میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو، لیکن اگر آپ اس روایت کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورت اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی اس کو ضرور اپنانے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں مزید اس پہ بات ہوگی۔ ابھی نماز پڑھنے کا ہمارا طریقہ جاری ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔